بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے یہ الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کئی زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں کی جاتی جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے گئے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ ثنا کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چروائے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارد فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت عمار کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھیں۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسی سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا، یہ اس کی باندی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار کے والد یاسر بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کہکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے، چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا اور دوسرا کہکنان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے، کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا، محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے بھی یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوتے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا، بلکہ دوسروں ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا۔ دوستو، ابو نعیم رحمہ اللہ نے دلائل میں اس معجزے کے واقعے کی تفصیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا، جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن حائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث بھی تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی ہی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑ پر اور دوسرا ٹکڑا کہکنان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا، جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلمہ اور ارقم، اس پر گواہ رہنا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس معجزے کو شق القمر کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مختلف معجزات سے نوازتا ہے تاکہ ان معجزات کو دیکھ کر ان کی اقوام اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کر لیں۔ لیکن دوستو، جو لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے بعد بھی ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے تھے تاکہ فرعون اور اس کی قوم اپنی سرکشی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی کا مان کر ان کی پیروی کریں۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم میں بھی ایسے شکی و قلب لوگ موجود تھے جن کے دل ہدایت کے نور سے منور نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب اپنا عصا پھینکتے تھے وہ ایک بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے اس معجزے کو بھی فرعون کے لوگوں نے جادو کہا۔ پھر فرعون نے اپنے زمانے کے جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کریں۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ سانپ بن گئیں، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر بہت جادوگر بھی اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے تھے، لیکن فرعون نے پھر بھی انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جادوگر کہا۔ پیارے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بدبخت ہوا کرتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ حق کو دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔